بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پیارا واقعہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے کب پردہ فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے امت کا کیا ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ کا امتی گناہ بھر بھر کے آئے، صرف ایک الفاظ اپنی زبان سے کہہ دے، ان کے 1000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ان کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ الفاظ سنے تو آپ نے فرمائے، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ الفاظ یہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو دروازے پر ایک شخص نے آ کر پکارا، السلام علیکم بیت النبوہ۔ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غشی ہے، اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اس شخص نے پھر پکار کر کہا، السلام علیکم اہل بیت النبوہ۔ جب دوسری مرتبہ پکارنے والے نے پکارا تو اس عرصے میں ان کی آواز سنائی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کانوں میں گئی تو فرمایا، اے فاطمہ کون ہے؟ عرض کیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چنانچہ بے ہوشی کا غلبہ ہے، اس لیے ہم نے اسے آنے کی اجازت نہیں دی۔ تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تمہیں نہیں خبر کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا اور قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم بنانے والا، عورتوں کو بیوہ بنانے والا، دوستوں کو دوستوں سے جدا کرنے والا مالک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، جلدی آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا کہ مالک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو بے قطار رونے پڑی، مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ تیرے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، یہ مالک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔ ادھر مالک الموت مکان کے اندر تشریف لائے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج آپ کو کیا ہوا؟ پھر آپ روئی، بہت روئی۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو فرمایا کہ اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیوں نہ کہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے عرش روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو پوچھے اور فرمایا، عنقریب سب سے پہلے اے فاطمہ تو مجھ سے آ ملے گی۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مالک الموت سے فرمایا، اے مالک الموت اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہے، آسمانوں کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعظیم دے رہے ہیں۔ اے جبرائیل علیہ السلام آج تمہارا رسالت ختم ہوئی، آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی تھم گیا۔ اگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات پا گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام
آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام فرمایا اور آپ کا مزاج پوچھا۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اس عالم میں میرے لیے کیا تیاریاں کیا گیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کر دیا، وہ جنت آراستہ کی دی گئی، اور وہ ملائکہ آسمان پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منتظر ہے۔ دربار جنت کا دروازہ کھولے، آپ کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جس نے ہونٹ میں جان رہ جائے گی، وہ بھی اگر دل میں توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کی اس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی شفاعت سے بخشیں گے۔ آپ جس نے شفاعت فرمائیں گی وہ بخشا جائے گا، آپ غم نہ کھائیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتہ نے عرش خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتے ہیں، آسمانی دنیا کا داروغہ ہے۔ جس دن سے اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا، آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے، آج اسے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات پائیں گے۔ اس نے جناب کے اقدس میں عرض کیا کہ میں نے رب الہی اجازت دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ان کی زندگانی میں کرنے کا موقع اطمینان فرمائے۔ یہ فرشتے رب العزت سے اجازت لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ مالک الموت حاضر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مالک الموت، تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ مالک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام سے عرض کیا، مجھے خدا پاک نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ مرضی ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ویسا ہی کرنا۔ اگر جناب کی مرضی پاؤ تو روح قبض کر لو، ورنہ زیارت کر کے چلا جانا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خداوندی کریم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ یہ حضرت حور و غلام آپ کی زیارت کے مشوقین ہیں، کیوں نہ کہ آج آسمان کو سجا دیا گیا۔ حوروں سے کہا گیا کہ اتنا سجا دو۔ میرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ فرشتوں کو آپ پر درود و سلام کا حکم فرما دیا اور ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلنے کا حکم ملا کہ آپ اگر آسمانوں پر تشریف لے جانا چاہیں تو آپ کو حکم لے چلیں، اگر آپ یہی دنیا میں رہنا چاہیں تو آپ کی مرضی، اور ملائک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منتظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ثابت ہوا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہے کہ دروازہ فنا کو چھوڑو اور درافہ کو اختیار کرو۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میرے عزیزوں کو میرے سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا کہ تم آج کے بعد میری آواز نہ سنو گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا، اے فاطمہ میری بیٹی، حسن اور حسن کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی آدمی کو بھیجا اور کہا بہت جلدی حسین اور حسن کو بلاؤ، کیوں نہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ وہ شخص حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے لگا تو راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچے تھے اور اپنے گھروں کی طرف سفر پر گرمز تھے، اور خواجہ نے عرض کیا کہ جلدی چلو، تمہارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا تھا بھائی جان کہ میرا دل آج افسردہ ہے کہ آج میرے نانا جان کی خدمت اقدس میں رہوں۔ میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ہم پہلے سے ہی گھر کی طرف چلنے لگے تھے۔ حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات فرمائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبراتے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، میرے امت کے ظالم تو تم پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، بابا جان، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کافی ہے۔ حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ ان کی آواز سن جو مجموعہ صحابہ کریم رضوان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجمعین کا حجرات شریف کے چاروں طرف جمع تھے، وہ سب رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کا رکھوالی کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی روئے، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے میں رو رہا ہوں۔ جب صحابہ کریم نے رونے کی آوازیں بلند ہوئی تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی میرے ہجرے کا پردہ اٹھاؤ، میں ایک آخری نظر اپنے امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ اٹھایا اور صحابہ کریم کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب آپ نے فرمایا، اے مصیبت درد لوگوں صبر کرو، میں جاتا ہوں،
تمہارے لیے خول کو سر اور جنت آرستہ کرتا ہوں۔ تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گی، تم سے پہلے کوئی امت نہ جائے گی۔ اے میرے امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا ایمان بنانا۔ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرماتے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی اور ماتھے پر پسینہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کریم کو اشارے سے رخصت کیا۔ صحابہ کریم باہر چلے گئے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا کہ لوح احمد کے نیچے۔ عرض کیا کہ اگر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی، فرمایا کہ قوس کوثر پر اگر وہاں بھی نہ ہوئی، تب معراج عدالت کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یاد کو پل صراط پر میں وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامتی گزار جانے کی دعائیں کرتا ہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے، فرمایا کہ اے مالک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے۔ اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رخ قبض کرنے کی اجازت مہرب فرمائی۔ مالک الموت روح قبض کرنا شروع کی۔ وہ تکلیف بہت تھی۔ فرمایا اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے۔ الہی، تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھو۔ موت کی گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈباتے، وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پیارے بابا جان، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا ان اللہ و ان الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نظرائی کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دیکھو، نماز کی حفاظت کرنا۔ آپ یہ فرمانے لگے یا رب امتی رب امتی کہتے کہتے جان سینے تک سمیٹ آئی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے منہ سے کلمہ جاری رکھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات ہم سب مسلمانوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستوں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری وقت تک اپنے امت سے کتنا پیار کیا ہے۔